یہ جو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ مختلف ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر لال بجھکڑ قسم کے لوگ تبصرے کرتے ہیں، دینی مدارس سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، دینی مدارس ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا کرتے، انجینئر کیوں نہیں پیدا کرتے۔ اللہ کے بندو، یہ اعتراض اگر لا کالج پہ میں کر دوں کہ لا کالج سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، لا کالج سے انجینئر کیوں نہیں نکلتے، یہ اعتراض اگر میں کر دوں کہ انجینئر یونیورسٹی سے وکیل کیوں نہیں نکلتے، ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، تو آپ کہیں گے لا کالج سے صرف وکیل نکلیں گے۔ بھائی وہ کالج بنا ہی اس لیے ہے، انجینئر یونیورسٹی سے صرف انجینئر نکلیں گے اور میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے۔ تو بھائی ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ ہم دینی مدارس اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں سے ڈاکٹر نکلیں گے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ دینی مدارس اس لیے بن رہے ہیں کہ یہاں سے وکیل نکلیں گے، انجینئر نکلیں گے؟ ہم نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا۔ ہم نے تو دینی مدارس اس مقصد کے لیے بنائے تھے، یہاں سے مدرس نکلیں گے، عالم نکلیں گے، خطیب نکلیں گے، امام نکلیں گے، قاری اور حافظ نکلیں گے، مفتی نکلیں گے۔ اگر پورے ملک میں کہیں ان کی کمی نظر آتی ہے تو پھر اعتراض کر۔ تو نے فتویٰ لینا ہو تجھے مفتی نہ ملے، تو نے رمضان میں تراویح کے لیے انتظام کرنا ہو تجھے حافظ نہ ملے، تو نے جمعے کا خطبہ دلوانا ہو تجھے خطیب نہ ملے، پھر اعتراض کر۔ ورنہ مدارس جس مقصد کے لیے بنے تھے اس مقصد میں مدارس 101% کامیاب جا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں تیرے کالج اور یونیورسٹیاں وہ ترقی کے لحاظ سے 137ویں درجے پر ہیں، اور پوری دنیا میں دینی تعلیم کے لحاظ سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ تو اپنا فکر کر کہ تیرا نمبر دنیا میں کون سا آیا ہے۔ 500 یونیورسٹیاں جو پوری دنیا میں ہیں نا، صرف ایک یونیورسٹی کا نام وہ پاکستان کا ہے، اس میں صرف ایک کا، اور ہمارے دینی مدارس پوری دنیا میں پاکستان، ہندوستان پہلے نمبر پر ہے۔ تو بات کر اگر اس میں کوئی کمزوری آئی ہو۔ مصر کے علماء، جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے علماء ایک مسئلے میں پھنس گئے، کوئی حل نہ نکلا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں ایک عالم ہوتا ہے مفتی اعظم ہند، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ استاد تھے، حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہ استاد تھے۔ میرے والد صاحب نے دلی میں انہی کے پاس پڑھی تھی حدیث، سند بھی انہوں نے جاری کی تھی، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ایک آدمی بھیجا، جاؤ یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو، وہ حل نکالیں گے۔ وہ آدمی جب دلی پہنچا حضرت مفتی صاحب کے گھر، تو کسی سے پوچھا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ اس نے کہا وہ سبزی لینے کے لیے گئے ہوئے۔ اس کے ذہن میں اپنے علماء تھے جو گاڑیوں میں گھومتے، نوکر چاکر خادم آگے پیچھے۔ اس نے کہا مفتی اعظم ہند خود سبزی لینے کے لیے گیا ہوا ہے کہ وہ سامنے دکان پہ کھڑے ہیں۔ یہ پہنچا، اس نے کہا مصر سے آیا ہوں۔ کیوں؟ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ لکھا ہوا ہے؟ فرمایا دکھاؤ۔ اس نے دکھایا، اتنے میں دکاندار کسی اور کو سبزی دینے میں لگ گیا۔
تو مفتی اعظم ہند نے دکاندار سے پینسل لے کر کھڑے کھڑے اس فتوے کا جواب لکھ دیا تھا۔